أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ النصر کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ مکمل صورت 3 آیات پر مشتمل ہے. اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم کی جو مختصر ترین صورتیں ہیں جن میں صرف 3 آیات شامل ہیں، ان 3 میں سے یہ ایک سورہ پاک ہے جو آخری صورت ہے، سورۃ النصر. 3 آیات پر یہ مشتمل سورہ پاک، جس کے اندر ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے اور اسلام کا ایک بہت ہی خوشکن مرحلہ اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی ساری دنیا کے اندر پھیل جانے کے تعلق سے بڑی پیشین گوئی کا اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کار نبوت کی تکمیل کا بھی اشارہ اس سورہ پاک کے اندر پیش کیا گیا ہے، جس کے تعلق سے ہمارے مطالعے میں انشاءاللہ آج گفتگو شامل رہے گی اور ہمارا درس انشاءاللہ ان 3 آیات پر آج جاری رہے گا. ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد پہنچ چکے اور فیصلے کا دن آ جائے، فتح و کامرانی کا دن آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ دین میں، اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی اور گناہ بخشوائیے، استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. یہ سورہ پاک بالاجماع مدنی صورت ہے. البتہ اس سلسلے میں یہ بات ضرور کہی گئی ہے، الگ الگ روایات ہیں کہ فتح مکہ کے موقع کی ہے یا فتح مکہ سے بھی قریب 2 سال پہلے یہ سورہ پاک نازل ہوئی. البتہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ آخری صورتیں جو مکمل نازل ہوئی ہیں، یعنی مکمل صورت کے نزول کے اعتبار سے یہ سورہ پاک قرآن کریم کی آخری صورت ہے. قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد بہت سی آیات کا نزول جاری رہا ہے، وحی کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکمل سورہ پاک نازل ہوئی ہے، آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے. اس کے بعد کوئی سورت مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی. تو اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکمل نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. ورنہ تو جو اقرا کی جو سورت آیات ہیں 5 آیات وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں. اس تعلق سے گفتگو بھی آ چکی ہے. اور اس کے بعد بھی بعض آیات نازل ہوتی رہی ہیں، یعنی اس سورہ پاک کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور بعد کے مفسرین نے تو باقاعدہ طے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ پاک کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روز دنیا کے اندر تشریف فرما رہے. مثال کے طور پر آیت پاک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت پاک نازل ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن تک باحیات رہے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما رہے ہیں. اسی طرح سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت پاک نازل ہوئی اور اس کے بعد 35 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ
سورۃ النصر قرآن کریم کی سب سے آخری سورت اس اعتبار سے ہے کہ یہ اخیر میں نازل ہوئی ہے، مکمل سورت، ورنہ نزول قرآن کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری و ساری رہا ہے۔ البتہ اس طرف زیادہ آ رہا ہے مفسرین کی کہ فتح مکہ سے پہلے یہ سورہ پاک نازل ہوئی اور قریب 2 سال کا عرصہ اس پر گزرا ہے، کہ 2 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ گویا ایک طور پر پیشین گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب وقت قریب آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ جو کار نبوت ہے، جو آپ کی ذمہ داری تھی، جو نبوت کا پیغام تھا، وہ آپ نے امت تک پہنچا دیا، اور اب اللہ کی طرف سے اس طور پر ہدایت اترنے والی ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اور عرب کے پورے قبیلے اسلام کے اندر آ جائیں گے، اور وہ کفر سے اور شرک سے توبہ و استغفار کریں گے، اور کلمہ توحید پڑھ کر وہ آپ کے دامن میں آ جائیں گے، غلام بن جائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے، اور فتح مکہ بھی اب ہو جانے والی ہے۔ فتح مکہ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد لوگوں کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی رسالت کو حق جانیں، سچا جانیں، اس پر ایمان لائیں۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ فتح مکہ رمضان میں سن 8 ہجری میں ہو گیا، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول سن 10 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ جو عرصہ گزرا ہے یہ فتوحات کا عرصہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خوب بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، اور بڑے قبیلے بھی تائب ہونے لگے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت بھی ہوا جب کہ مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد عربوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرہ ہے تبلیغ و اشاعت کا، اور بڑے لوگ اب اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اور لوگوں پر ہدایت عام ہو گئی ہے، تو لوگ خود بخود بھی اسلام قبول کرنے لگے، وہ دائرہ اسلام میں آنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر اور رسالت پر لوگوں کو یقین ہو چکا تھا، اور قریش مکہ جو ایک بڑی رکاوٹ تھے عربوں کے لیے کہ وہ اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے، لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب قریش مکہ خود اسلام کے اندر آ گئے تھے، اب لوگوں کو کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہا تھا، ان کو کوئی تذبذب نہیں تھا اسلام قبول کرنے میں، اب وہ برملا اظہار کر پا رہے تھے اپنے اسلام کا، اپنے قبول اسلام کا۔ چنانچہ دیکھا یہ گیا کہ بڑے قبیلے اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے، اور ہر علاقے سے پورے بڑے وفود آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر توبہ کرتے تھے، کفر سے اور شرک سے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ یمن سے 700 نفر جو ہے وہ مسلمان ہو کر پہنچے، اور راستے میں قرآن کریم کی تلاوت، اذان، نمازیں، یہ سب پڑھتے ہوئے وہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس طرح سے فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر آئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اسلام کا دائرہ وسیع جو ہونا شروع ہوا تھا وہ بڑے پیمانے پر ہوا، اور اب لوگوں کو اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں کوئی خوف نہیں تھا، کسی بھی طرح کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہ جو رکاوٹیں تھیں وہ تقریباً دور ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھیں۔ اس طور پر اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، اور اسلامی تعلیمات عربوں سے نکل کر، یعنی جزیرہ نماں عرب سے نکل کر ساری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ کے اس پیغام کو، توحید اور رسالت کو ساری دنیا تک پہنچانے کے بیڑا اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کا جو ابدی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ ابدی اور سرمدی پیغام انہوں نے ساری انسانیت تک پہنچانے کی فکر کی کوشش کی، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
یہ سورہ پاک سورۃ النصر جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا تو یقیناً اس کے اندر بڑی بشارتیں تھیں. اس سورہ پاک کے اندر خوشخبری تھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور خود اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یہ ایک بڑی بشارت تھی کہ مدد آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور فتح ہوگی. فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے. تو صحابہ کرام کی خوشی ایک یقینی چیز تھی کہ انہیں اس بات سے خوشی ہوئی اور انہیں اچھا لگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اب اسلام کا دائرہ وسیع ہوگا اور وسعت ہوگی، لوگ کفر سے شرک سے توبہ کریں گے. خوشی کا موقع تھا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، یہ رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ تمام کے تمام اجل صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. تو جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا تو یہ صحابہ کرام خوش ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو رونا آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس سورہ پاک کے اندر بڑی بشارتیں ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشیاں ہیں، خوشخبری کی بات ہے، لیکن اس میں ایک خبر اور ایک اشارہ یہ بھی مضمر ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اس میں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اور یہ مفہوم میرے بھی سمجھ میں آیا تھا، جو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بڑی دشوار کن بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی یقیناً کیسا ان کے لیے صبر آزما موقع تھا، وہ یقیناً ناقابل بیان ہے اور وہ ہر صاحب ایمان سمجھ سکتا ہے اس کی کیفیات کو، اور جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے سے واقفیت ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی گرویدگی اور دیوانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے درمیان رہنے کو کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سمجھتے تھے، اپنے لیے کیسا غنیمت سمجھتے تھے اور اپنے لیے کیسی سعادت کی بات تھی ان کے لیے. اور پھر بچھڑ جانے کی خبر یہ ان کے لیے یقیناً ایسی تھی کہ جو ناقابل برداشت ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایک وقت تک ہی رہتے ہیں. نبیوں کو بھی حیات سرمدی اللہ نے عطا نہیں کی ہے، وہ بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتے ہیں، وہ بھی دنیا سے پردہ کرتے ہیں، ان کی بھی وفات ہوتی ہے، وہ بھی دنیا سے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور دنیا کا نظام ہے وہ مستقل چل رہا ہے. نظام اللہ کا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چلانا چاہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو پیغام پہنچایا ہے ساری انسانیت تک، وہ بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسباب و وسائل کی کمی کے باوجود ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام کو پہنچانے کے لیے، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیں کس طرح سے فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر کسی بھی طرح کی قربانی دینا پڑے تو اس کے لیے آمادہ و تیار رہنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ آمادہ و تیار رہنا چاہیے بلکہ اپنے لیے اس کو سعادت جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے رہنمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے
اور ہر نقل و حرکت کے موقع پر سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمات پڑھتے رہتے تھے. ان کا ورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ایک روایت میں آتا ہے سبحانک اللہم سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ کلمات بھی ایک روایت کے اندر نقل کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا ورد فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہر آن یہ کلمات رہا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس سورہ پاک کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات کے اندر مزید اضافہ کر دیا تھا اور زیادہ آپ